اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حکمہ اشتراط نیت التعیین، مطلق اور مقید یہ دو قسمیں ذکر کی تھیں، مامور بھی کی دو قسمیں، مطلق اور مقید۔ پھر مقید کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ تو مقید کی جو 4 قسمیں ہیں اس میں سے قسم اول کا بیان چل رہا ہے، اور وہ قسم اول یہ ہے کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہو اور شرط ہو اور سبب ہو، یعنی ادا کے لیے شرط ہو، وجوب کے لیے سبب ہو۔ تو مقید کی اس قسم اول کا یہاں سے حکم ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں تعیین نیت شرط ہے، تعیین نیت شرط ہے، بئی طور کہ وہ یہ کہے کہ میں نے نیت کی ظہر کی نماز پڑھنے کی، آج کی ظہر کی نماز پڑھنے کی، یہ کہے کہ میں نے آج کی ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کی۔ اگر مطلق نیت اس نے نماز پڑھی ہے تو یہ صحیح نہیں۔ مطلق نیت کا مطلب یہ مثلا اس نے صرف یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، ظہر کی نماز، تو یہ مطلق نیت کافی نہیں ہے، مطلق نیت کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہے، ظرف، اور ظرف یہ صلاحیت رکھتا ہے وقتی نماز کی بھی اور اس کے علاوہ نوافل اور قضا کی بھی، نوافل اور قضا کی بھی۔ اس لیے اگر اس نے صرف یہ کہا ظہر پڑھتا ہوں تب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ ظہر قضا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھتا ہوں۔ یا اگر صرف مطلق نماز کی نیت کی، میں نماز پڑھنے کی نیت کی نماز، تو نماز چونکہ نوافل اور قضا وغیرہ بھی ہیں، اور ظرف میں وقتی اور غیر وقتی نوافل، نذر، قضا وغیرہ سب کی صلاحیت ہے، سب کی صلاحیت ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ نیت کی تعیین کرے، تعیین کرے۔ اور یاد رکھنا اگر وقت تنگ ہو جائے تو وقت کی تنگی کی وجہ سے بھی نیت کی تعیین یہ ساقط نہیں ہوگی۔ مثلا اس نے نماز کو تاخیر کیا، تاخیر کرتا رہا، نماز کو مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ وقت اخیر آ گیا، اور اب بالکل 4-5 منٹ بچے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف وہ اسی وقتی نماز کو ادا کر سکتا ہے، یا اگر اس نے اپنی طرف سے تاخیر نہیں کی تو وہ سو گیا اور سو کر جب بیدار ہوا تو صرف اتنا وقت بچا کہ اسی وقت کی نماز کو ادا کر سکتا ہے، یہ نماز کو بھول گیا تھا، جب یاد آیا تو صرف اتنا وقت بچا ہے کہ اسی وقت کی نماز کو پڑھنے کا وقت ہے اور وقت نہیں ہے، تو اس تنگی وقت کی بنیاد پر بھی اس کے ذمے سے تعیین نیت ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت میں جو تنگی آئی ہے یہ ایک عارض کی وجہ سے آئی ہے، ایک عارض کی وجہ سے، اسی وجہ سے ایک عارض، جیسے کہ نیند ہے، نیند یہ عارض ہے، یہ نسیان ہے، یہ اس کی اپنی تقصیر و کوتاہی ہے، تو اس عارض کے سبب سے یہ تنگی آئی ہے، اور تعیین اسی وقت ہوگی جب کہ یہ انسان اس نماز کو معین کر دے ادا کے ذریعے، اس کے ذریعے، ادا کے ذریعے۔ تو اب تنگی جو آئی ہے یہ عارض کی وجہ سے، اور اصل میں اس میں گنجائش تھی، لہذا اس کی تعیین اب بھی شرط ہوگی کہ اگر یہ ان 4-5 منٹ میں اگر وقتی نماز نہ پڑھے، کوئی قضا نماز پڑھ لے یا نفل نماز پڑھ لے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اگر کسی نے زبان سے کسی وقت کو معین کر لیا، مثلا ظہر کا وقت ہے، اس نے زبان سے معین کر لیا 4 بجے ظہر کی نماز پڑھوں گا، 4 بجے ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو 4 بجے ظہر کی نماز پڑھنے کو یا کسی اور وقت کو، اول کو، اوسط کو، آخر کو اس نے معین کر لیا، تو تعیین لسانی سے
یہ متعین نہیں ہوگا، یعنی زبان سے کہہ دینے سے یہ وقت اس نماز کے لیے معین نہیں ہوگا جب تک کہ اس وقت میں ادا نہ کرتے۔ اب اگر اس نے اس وقت کو معین کر لیا تھا اور وقت کے علاوہ میں نماز کو پڑھا تب بھی اس کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا نہیں۔ مثلا اس نے معین کر لیا تھا 4 بجے کو اور اس نے پڑھ لیا 3 بجے ہی، تو یہ نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں، اس لیے کہ تعین نسانی سے وہ معین نہیں ہوتا، وہ فعل سے معین ہوتا ہے۔ دیکھیں ومن حکم اشتراط نیت التعین، اور اس کے اس نوع کے حکم سے ہے تعین نیت کا شرط ہونا، اے من حکم هذا القسم الذي هو الظرف، یعنی اس قسم کے حکم سے جو قسم کے ظرف ہے، اشتراط نیت التعین، تعین نیت کا شرط ہونا ہے، بأن یقول نویت ان اصلی ظہر اليوم، بئی طور کہ وہ کہے کہ میں نے نیت کی آج کی ظہر پڑھنے کی، ولا یصح بمطلق النیہ، اور مطلق نیت صحیح نہیں ہے، لأنه لما كان الوقت ظرفا صالحا للوقت وغيره من النوافل والقضاء، اس لیے کہ جب وقت ظرف ہے، صلاحیت رکھتا ہے وقتی اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ کی، یجب ان یعین التعین، تو واجب ہے کہ وہ معین کرے تعین نیت کو، ان یعین النیت، ولا یسقط لضیق الوقت، اور تعین نیت یہ ساقط نہیں ہوگی وقت کی تنگی کی وجہ سے، اذا ضاق الوقت عن التوسعات بسبب تقصیره الى آخر الوقت، یعنی جب وقت تنگ ہو گیا وسعت سے بسبب تقصیره الى آخر الوقت، اس کی تقصیر کے سبب آخری وقت کی جانب، او بسبب نومه، یہ اس کے سو جانے کی وجہ سے، او نسیانه، جو اس کے بھول جانے کی وجہ سے، لا يسقط تعین عن ذمته، تو اس حال میں بھی اس کے ذمے سے تعین ساقط نہیں ہوگی، لأنه انما جاء الضيق بسبب العارض، اس نے کہ یہ تنگی آئی ہے ایک عارض کے سبب سے، وفي الاصل كان السعة، اور اصل میں اس میں گنجائش تھی، ولا يتعین بالتعیین الا بالادا، یہ اسی کو فرماتے ہیں کہ زبان سے اگر معین کر لیا تو معین نہیں ہوگا، ولا يتعین بالتعیین، اور تعین کر لینے سے معین نہیں ہوگا الا بالادا، مگر ادا کے ذریعے، یعنی اگر زبان سے تعین کر لی، قصد سے تعین کر لی تو یہ کافی نہیں ہے۔ اے ان عین احد اول الوقت او اوسطه او آخرہ، یعنی اگر کسی نے اول وقت یا اوسط وقت یا آخر وقت کو معین کر لیا، لا يتعین بتعیینہ اللسانی او القصدی، تو یہ متعین نہیں ہوگا اس کے لیے زبانی اور قصدی تعین سے، الا اذا ادا، مگر جب کہ اس کو ادا کر دے، ففی ای وقت ادا، تو جس وقت میں بھی وہ اس کو ادا کرے، یکون ذلک الوقت متعینا، وہ وقت متعین ہوگا، وان لم یؤدی فی معینہ، اور اگر اس نے اس وقت میں ادا نہیں کیا جو معین کیا تھا، بل فی جزء آخر، بلکہ دوسرے جز میں ادا کیا، لا یسمى قضا، تو اس کا نام قضا نہیں رکھا جائے گا۔ مثلا معین کر لیا تھا 4 بجے کو اور پڑھ لیا 3 بجے، 3:30 بجے یا 4:30 بجے، تو یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کل حانس فی الیمین، جیسے کہ یمین میں حانس، سنو بیٹا یہ ایک مثال دی مصنف نے کہ جیسے زبانی تعین یہاں پر کافی نہیں ہے، ویسے ہی ایسے ہی کافی نہیں ہے زبانی تعین نماز میں، جیسے کہ کفارے میں یہ تعین صحیح نہیں ہے۔ کیا تعین؟ مثلا اگر کسی انسان نے قسم کھا لی اور پھر قسم کو توڑ دیا تو پڑھا آپ نے اس کے لیے 3 کفاروں میں سے 3 کفاروں کا حکم ہے، کیا 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے، تو ان 3 چیزوں کے درمیان اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، چاہے ان کو کپڑے دے دے یا غلام آزاد کر دے۔ اب اس انسان نے جس کی قسم ٹوٹی ہے، اس نے زبان کے ذریعے دل کے ذریعے کسی ایک کو معین کر لیا، مثلا اس نے معین کر لیا کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس کے زبان سے یا قلب سے معین کر لینے سے یہ معین نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دے۔ ہاں اگر اس نے کھانا کھلا دیا تو اب اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس نے معین کر لیا تھا کھانا کھلانے کو اور غلام آزاد کر دیا تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کل حانس فی الیمین، جیسے کہ قسم توڑنے والا، حانس فی الیمین فإنه يتخير في كفارتها، تو یہ اس کو اختیار ہے اس کے کفارے میں، بین 3 اشیاء، 3 اشیاء کے درمیان اس کو اختیار ہے، 3 اشیاء کے درمیان اس کو اختیار ہے، جیسے چاہے اس کو ادا کر، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا۔ فإن عین واحدا منها باللسان او بالقلب، تو اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو معین کر لیا زبان سے یا قلب سے، لا يتعین عند اللہ تعالی،
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معین نہیں ہوگا معلوم یؤدی، جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دے۔ فَإِذَا أَدَّى، یہ ادا بیٹا، فَإِذَا أَدَّى، تو جب وہ اس کو ادا کر دے سارا متعینا، تو وہ متعین ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوَّلًا، اگرچہ اس نے ادا کیا اس کے علاوہ میں جس کو معین کیا تھا، اس کے علاوہ جس کو معین کیا تھا اولا، یکون مؤدیا، تو وہ ادا کرنے والا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ بیٹا موقت کی قسم اول جو تھی، وقت معدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو، وجوب کے لیے سبب ہو، اس قسم اول کا بیان یہاں تک مکمل ہو۔ اب موقت کی یا مقید بالوقت کی قسم ثانی کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں او یکون معیارا وسببا لوجوبی، یا وہ وقت معدہ کے لیے معیار ہو، وجوب کے لیے سبب ہو، اور ادا کے لیے شرط ہو۔ تینوں باتیں بیٹا، اس نوع ثانی اور نوع اول میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ نوع اول معدہ کے لیے ظرف ہے، اور نوع ثانی جو آپ پڑھیں گے ابھی یہ معدہ کے لیے معیار ہے، تو وہ معدہ کے لیے ظرف ہے اور یہ معیار ہے۔ باقی جیسے وہ وجوب کا سبب ہے ایسے یہ بھی وجوب کا سبب ہے، جیسے وہ ادا کے لیے شرط ہے ویسے یہ بھی ادا کے لیے شرط ہے۔ ظرف کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ ظرف وہ ہے جس میں غیر کی گنجائش ہو، معمول بھی کے ادا کرنے کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہو۔ معیار کہتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ معمور بھی اس وقت کو گھیر لے، اس کو پورے وقت کو گھیر لے اور اس کے ادا کرنے کے بعد وقت بچتا نہ ہو۔ تو جو موقت کو پورے وقت کو گھیر لے وہ معیار ہے، اس سے بچتا نہ ہو۔ جیسے کہ روزے کا وقت، تو روزے کا وقت پورے وقت کو یہ گھیر لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد دن کا کوئی بھی جز باقی نہیں رہتا، اس سے بچتا نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تو یہ ہے کہ دن کے لمبا ہونے سے یہ معمور بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور دن کے چھوٹے ہونے سے معمور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے تو معمور بھی لمبا ہے، روزہ پورے دن کا رکھنا ضروری ہے، اور سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو جو معمور بھی ہے سوم وہ بھی اس کے مطابق چھوٹا ہو جاتا ہے۔ او یکون معیار اللہ، یا وقت معمور بھی کے لیے معیار ہو، وسببا لوجوبی، اور وجوب کے لیے سبب ہو، کا شہر رمضان، جیسے کہ رمضان کا مہینہ۔ عطف علی قولی اما ان یکون ظرفا، یہ معطوف ہے مصنف کے قول اما ان یکون ظرفا، وهو النوع الثانی من الانواع الاربعہ، اور یہ انواع اربعہ میں سے موقت کی انواع اربعہ میں سے دوسری قسم ہے۔ ولا فرق بینہ وبین القسم الاول، اور اس کے اور قسم اول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا ان یکون الاول ظرفا وهذا معیار، مگر یہ فرق ہے کہ اول قسم جو ہے وہ معدہ کے لیے ظرف ہے اور یہ معدہ کے لیے معیار ہے۔ والمعیار هو الذي استوعب الموقت، اور معیار وہ ہے جو موقت کو گھیر لے، ولا يفضل عنه، اور اس سے باقی نہ بچے، فیطول بطولہ، تو وہ لمبا ہو جائے اس کے لمبا ہونے سے، ویقصر بقصرہ، اور چھوٹا ہو جائے اس کے چھوٹے ہونے سے۔ فإن الصوم يطول بطول النهار، تو روزہ لمبا ہو جاتا ہے دن کے لمبا ہونے سے، یقصر ویقصر بقصرہ، اور دن کے چھوٹا ہونے سے روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ فیکون معیارا، تو یہ وقت روزے کے لیے معیار ہے، وهو سبب لوجوبہ ایضا، اور یہ وقت اس کے وجوب کا سبب بھی ہے، یعنی جیسے معیار ہے ویسی وجوب کے لیے سبب بھی ہے۔ قد اختلف فیہ، تو اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا، یعنی روزے کے وجوب کا یہ سبب ہے، روزے کے واجب ہونے کا یہ وقت سبب ہے۔ البتہ اسباب وجوب میں علماء کا اختلاف ہے، چند اقوال مصنف نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، ان کا خلاصہ اور دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ذہن حاضر رکھیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، پہلا قول یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ روزے کا سبب ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے نا، مکمل مہینہ، یہ پورا مہینہ روزے کا سبب ہے، پورا مہینہ روزے کا سبب ہے۔ دلیل ما سبق میں شاید آپ پڑھ چکے ہیں کہ رمضان روزہ یہ رمضان کی طرف منسوب ہوتا ہے، روزہ رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اضافت پڑا سببیت کی دلیل ہے، اضافت سببیت کی دلیل ہے۔ سببیت کی دلیل مطلب یعنی مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے، مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے، تو اضافت سببیت کی دلیل ہے۔
اور روزہ رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے تو رمضان چونکہ مضاف الیہ بنتا ہے نا، مضاف الیہ، اس لیے مضاف الیہ اس روزے کے وجوب کا سبب ہو، تو رمضان کا پورا مہینہ روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض حضرات نے یہ کہا کہ روزے کا سبب صرف دن ہے، رمضان کی رات ہے اس کا سبب نہیں ہے، صرف ایام سبب ہیں، راتیں نہیں، راتیں نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ شے کا سبب اس شے کو ادا کرنے کا جو محل ہے نا، وہ محل ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سبب وہ وقت ہوتا ہے جو اس کے ادا کرنے کا محل ہے، محل، اور روزہ ادا کرنے کا محل ایام ہے، راتیں نہیں، لہذا روزہ ادا کرنے کا محل ایام ہے، راتیں نہیں ہیں، تو ایام ہی اس کے وجوب کا سبب ہوں گے، راتیں اس کے وجوب کا سبب نہیں بنے گی۔ تیسرا قول یہ، بعض حضرات نے یہ کہا کہ مہینے کا پہلا جز پورے مہینے کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے، رمضان کے مہینے کا پہلا جز پورے مہینے کے روزے کے وجوب کا سبب ہے، پورے مہینے کے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے پہلے دن یعنی پہلی رات میں روزے کا اہل تھا، رمضان کی پہلی رات میں، پھر صبح صادق سے پہلے ہی وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور رمضان گزر جانے کے بعد وہ ٹھیک ہوا، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس انسان پر روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے۔ تو اب روزوں کی قضا کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رمضان کے روزے اس پر واجب تھے، رمضان کے روزے واجب تھے، اور رمضان کے روزے اسی وقت واجب ہو سکتے ہیں جب کہ رمضان کا جزو اول روزے کے وجوب کا سبب ہو، کیونکہ اس نے صرف جزو اول پایا ہے، پہلی رات پائی ہے، باقی مہینے میں یہ پاگل رہا ہے، اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا کہ پہلا جز یہ پورے مہینے کے روزے کا سبب ہے۔ اور چوتھا قول، بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہر دن کا اول حصہ اس دن کے روزے کا الگ سبب ہے، ہر دن کا اول حصہ، ہر دن کا اول حصہ اس دن کے روزے کا علیحدہ سبب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر دن کا روزہ الگ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک روزہ فاسد ہو جائے تو ایک روزے کے فاسد ہونے سے دوسرے فاسد نہیں ہوتے، دوسرے فاسد نہیں ہوتے۔ چار قول۔ اور پانچواں قول بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہر رات کا آخری حصہ اس سے اگلے دن کے روزے کا سبب ہے، ہر رات کا آخری حصہ اگلے دن کے روزے کا سبب ہے، روزے کا سبب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ رات کا آخری حصہ آنے والے دن کے روزے کا سبب قرار دیا جائے۔ دیکھیں، وہ سبب فسبب لوجوبہ ایضا، اور یہ وقت اس روزے کے وجوب کا سبب بھی ہے۔ قد اختلف فیہ، علماء نے اس میں اختلاف کیا، فقیل تو کہا گیا ہے الشہر کلہ سبب للصوم، مہینہ پورا مہینہ یہ روزے کے سبب ہے۔ وقیل، دوسرا قول الایام فقط دون لیالی، صرف ایام سبب ہیں، راتیں نہیں۔ ثم قیل، پھر تیسرا جز کہا گیا ہے الجزء الاول من الشہر، مہینے کا پہلا جز سبب لوجوب الصوم تمام شہر، پورے مہینے کے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ اول کل یوم سبب لصومہ علی حدۃ، ہر دن کا پہلا جز سبب ہے اس دن کے روزے کا علیحدہ۔ وقد ذکرنا کلہ فی التفسیر الاحمدی، اور میں نے سب کو تفسیر احمدی میں ذکر کیا۔ ولم یذکر ہاہنا کونہ شرطا للاداء، یہاں پر ایک بات بیٹا رہ گئی کہ مصنف نے یہ کہا کہ اس قسم اور قسم اول میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی قسم وقت جو ہے وقت اس میں ظرف ہے اور اس میں معیار ہے، تو اس میں تو شرط کا ذکر کیا ہے، لیکن مصنف نے یہاں پر شرط کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ وقت معدہ کے لیے شرط بھی ہے، تو وقت کے شرط ہونے کو مصنف نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرائن پر اکتفا کیا ہے، اور قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے اس کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دلیل قرینہ یہ ہے کہ جو چیز وقت کے ساتھ موقت ہوتی ہے، وقت یقیناً ادا کے لیے شرط ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے، تو یہ بات سب کو معلوم ہے، مشہور ہے، اس وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ولم یذکر ہاہنا کونہ شرطا للاداء، اور ذکر نہیں کیا یہاں پر اس کا ادا کے لیے شرط ہونا، شرط ہونا، مع انہ شرط للاداء ایضا، باوجود اس کے کہ یہ ادا کے لیے شرط بھی ہے۔ اکتفا بالقرائن، اکتفا کیا قرائن پر۔ یہاں تک بیٹا قسم ثانی کا ذکر ہوا۔ اب ثم فرع علی کونہ معیارا سے مصنف اس بات پر تفریع پیش کریں گے کہ وقت معدہ کے لیے معیار ہے۔
کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی.